حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ مستدلات الفقہ الحنفیہ میں روایت موجود ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، اس کے رات کو عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اس روزے کی فضیلت احادیث پاک میں موجود ہے۔ اس طرح اور بھی احادیث سے پتہ چلتا ہے شعبان المعظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو 15 شعبان یہ بھی ایک عظمت والا دن ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ ثابت ہے اور ہمیں اس کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتنے سالوں سے میرا معمول ہے، الحمدللہ اس روزے کو میں رکھتا ہوں۔ ہاں، اس روزے کو فرض نہ سمجھیں، واجب نہ سمجھیں، ضروری نہ سمجھیں، جو بندہ نہ رکھ پائے اسے مورد الزام نہ بنائیں، لیکن شریعت سے یہ بات ثابت ہے۔ جگہ اور زمانے کی تبدیلی سے حکم بدل جاتا ہے۔ تنہا نماز پڑھیں ثواب بالکل تھوڑا ہے، باجماعت پڑھیں 25 گنا ہے، مسجد جامع میں پڑھیں باجماعت 27 گنا ہے، بیت المقدس مسجد نبی میں پڑھیں 50,000 کے برابر ہے، بیت اللہ میں باجماعت نماز 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ میرے دوستو، نفل وہی ہیں، عبادتیں وہی ہیں، تلاوتیں وہی ہیں، درود شریف وہی ہے، درود و سلام وہی ہے، ریاضتیں وہی ہیں، تقوی طہارت وہی ہے، اللہ سے مانگنا وہی ہے، گڑ گڑانا وہی ہے، آہوزاری وہی ہے، اللہ سے آہوزاری التجائیں وہی ہیں۔ لیکن جب وقت بدلے گا، اچھا وقت آئے گا تو اچھے وقت اچھی جگہ پر رب العزت اس اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ آپ کے اور میرے اجر بھی اس رات مزید بڑھا دیں گے۔